بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل النحو کی تمرین نمبر 38 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم اسم معرب کی 16 قسموں کو پہچانیں گے، ترجمہ کریں گے، ترکیب کریں گے۔ دیکھیں سوال یہی ہے، اس سے پہلے چند جملے گزر چکے ہیں پچھلے سبق میں، اس میں بھی ہم نے یہی ساری چیزیں پہچانی تھیں کہ 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے۔ اسی طریقے سے اگر غیر منصرف ہے تو 9 اسباب میں سے کون سے 2 سبب ہیں، یہ کون سا ایک سبب جو 2 سببوں کے قائم مقام ہے، اور اسی طریقے سے رفع، نصب، جر یہ بھی ہم نے پہچانا تھا، اور اسی طریقے سے ترکیب اور ترجمہ بھی کیا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے ترجمے کے ساتھ، پھر اس کے بعد ہم کریں گے ترکیب۔ 4 جملے پہلے ہو گئے تھے، الصالحات قانتات، نیک عورتیں اطاعت کرنے والی ہیں، یہ ہو گیا اس کا ترجمہ۔ اب اس میں جو الصالحات ہے یہ ہے مبتدا، اور قانتات یہ ہے خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب اس میں ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ 16 قسموں میں سے یہ کون سی قسم ہے۔ تو دیکھیں 16 قسموں میں سے یہ ہے جمع مؤنث سالم۔ اب جمع مؤنث سالم کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حالت رفع آتی ہے ضمہ اور تنوین کے ساتھ، اور حالت نصبی اور حالت جری دونوں آتی ہیں کسرہ اور تنوین کے ساتھ۔ تو اسی وجہ سے اس کے اوپر ضمہ پڑا جائے گا الصالحات۔ صالحات نہیں پڑھ سکتے، تنوین اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ شروع میں الف لام ہے، اور قانتات اس پر تنوین اس لیے آئے گی کیونکہ یہ اس مبتدا کی خبر واقع ہو رہی ہے۔ آگے چلیں، انکحوا مسلمات، چھٹا جملہ ہے تم نکاح کرو مسلمان عورتوں سے۔ اب یہاں پہ دیکھیں انکحوا یہ فعل ہے، واو ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، مسلمات یہ اس کے لیے مفعول ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا، ترجمہ بھی ہوگی، ترکیب بھی ہوگی۔ اب اس میں جو ہم نے پہچانا نا، اس میں چونکہ اسم صرف یہی ہے، ایک اس میں واو ضمیر ہے اسم، اور دوسرا اس میں مسلمات اسم ہے، لیکن جو واو ضمیر ہے ضمیر تو مبنی ہوتی ہے، لہذا اس میں معرب کی 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہوگی۔ البتہ جو مسلمات ہے یہی جمع مؤنث سالم ہے، اور اس کی حالت کون سی ہے؟ اس کی حالت نصبی ہے۔ حالت نصبی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اس کا مفعول واقع ہو رہی ہے، مفعول کی حالت نصبی ہوتی ہے۔ اور حالت نصبی کا اظہار کیسے ہوگا؟ کسرہ اور تنوین کے ساتھ ہوگا، کیونکہ جو جمع مؤنث سالم ہے اس میں حالت نصبی کسرہ اور تنوین کے ساتھ آتی ہے۔ آگے دیکھیں یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے۔ اب اس کی پہلے ترکیب دیکھ لیں، یبین یہ فعل ہے، لفظ اللہ اس کا فاعل ہے، اور لام حرف جر ہے، کم ضمیر مجرور ہے، جار مجرور مل کر یبین فعل کے متعلق ہے، اور الآیاتی یہ اس یبین کا مفعول ہے۔ یبین فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ ترجمہ ہو گیا ہے، ترکیب ہو گئی ہے۔ اب اس میں ہم نے اسم میں سے یہ 16 قسمیں تلاش کرنی ہے۔ تو دیکھیں اس میں 2 اسم ہیں، ایک اس میں لفظ اللہ یہ اسم ہے، اور دوسرا اس میں الآیات یہ اسم ہے۔ کم ضمیر یہ بھی اسم ہے، لیکن یہ کم ضمیر چونکہ مبنی ہے لہذا اس میں ہم بحث نہیں کریں گے۔ اب لفظ اللہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ مفرد منصرف صحیح کی حالت رفع آتی ہے ضمہ کے ساتھ، تنوین اس لیے نہیں آ رہی ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے، تو یہاں پہ اس کی حالت رفع ہے۔ کیوں حالت رفع ہے؟ اس لیے کہ یبینو کا فاعل واقع ہو رہا ہے۔ اور الآیاتی یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں جمع مؤنث سالم ہے، کیونکہ الف و تا آ رہا ہے نا آخر میں، اور اس کی حالت کون سی ہے؟ اس کی حالت نصبی ہے۔ حالت نصبی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ یبینو کا مفعول ہے، اور مفعول کی حالت نصبی ہے، تو حالت نصبی کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے، تنوین کیوں نہیں آ رہی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے، جب الف لام ہو تو تنوین اس پر نہیں آ سکتی ہے۔ 8واں جملہ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم اللہ کے دوست ہیں، یہ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا۔ اب ترکیب دیکھ لیں، ابراہیم یہ مبتدا ہے، خلیل مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب اس میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے۔ تو دیکھیں یہ جو ابراہیم ہے یہ غیر منصرف ہے۔ اب غیر منصرف ہے تو 2 سبب کون سے اس میں ایک تو علم ہے، ایک نبی کی ذات کا نام ہے، اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ یہ عجمہ ہے، عربی کا لفظ نہیں ہے، تو یہ 2 سبب ہیں جس کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ اور اس کی حالت کون سی ہے؟ اس کی حالت رفع ہے۔ حالت رفع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے، مبتدا کی حالت رفع ہوتی ہے۔ حالت رفع کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ غیر منصرف کی حالت رفع کا اظہار ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اس کے اوپر ضمہ آ رہا ہے۔ آگے چلے خلیل اللہ، دیکھیں یہ جو خلیل ہے اس کی بھی حالت رفع ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مبتدا کی خبر ہے، اور خبر کی حالت رفع ہوتی ہے۔ یہ قسم کون سی ہے؟ تو یہ قسم یہ ہے مفرد منصرف صحیح۔
حالت رفع ضمہ اور تنوین کے ساتھ آتی ہے، لیکن یہ چونکہ مضاف ہے اس لیے اس کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی، صرف ضمہ آ رہا ہے۔ اور لفظ اللہ یہ کیا ہے؟ لفظ اللہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے، حالت اس کی جری ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے خلیل کا، اور مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے۔ حالت جری پہ کسرہ آئے گا، تنوین نہیں آ رہی ہے کیونکہ شروع میں الف لام موجود ہے، الف لام ہو تو تنوین نہیں آ سکتی ہے۔ بالکل آگے والا جملہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، اسماعیل و ذبیح اللہ، اسماعیل اللہ کے ذبیحہ یعنی اللہ کے ذبح کردہ ہے، یہ ذبیح یہاں پہ مذبوح کے معنی میں ہے۔ یہ اس کی ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کی ترکیب دیکھ لیں، اسماعیل مبتدا ہے، ذبیح مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب اسماعیل کیا ہے؟ تو اسماعیل غیر منصرف ہے۔ دو سبب اس میں کون کون سے ہیں؟ اس میں ایک تو یہ علم ہے، نبی کی ذات کا نام ہے، دوسرا یہ عجمہ ہے، غیر عربی لفظ ہے جس کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ حالت اس کی کون سی ہے؟ حالت اس کی رفع ہے۔ کیوں رفع ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے، مبتدا کی حالت رفع ہوتی ہے۔ حالت رفع کا اظہار کیسے ہوگا؟ تو دیکھیں حالت رفع کا اظہار ضمہ کے ساتھ ہوگا، تنوین نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی ہے۔ اور ذبیح یہ کیا ہے؟ دیکھیں ذبیح یہ مفرد منصرف صحیح ہے، حالت اس کی کون سی ہے؟ حالت اس کی رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا کی خبر ہے اور خبر کی حالت رفع ہوتی ہے۔ اب اس میں مفرد منصرف صحیح کی حالت رفع آتی کیسے ہے؟ دیکھیں ضمہ اور تنوین کے ساتھ آتی ہے، تو ضمہ ہے، تنوین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف ہے، مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے۔ اور لفظ اللہ کیا ہے؟ لفظ اللہ یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے، حالت اس کی کون سی ہے؟ حالت اس کی جری ہے۔ کیوں جری ہے؟ کیونکہ یہ مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے۔ حالت جری کا اظہار کیسے ہو رہا ہے؟ حالت جری کا اظہار کسرہ اور تنوین کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کسرہ آئے گا، تنوین نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ اس کے شروع میں الف لام موجود ہے، الف لام ہو تو تنوین نہیں آتی ہے۔